बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 मार्च बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जो फ़ैसला आया है उस पर पाकिस्तान के जो बड़े नाम हैं कानून और आइन को समझने वाले, उनकी जानिब से जो रद्द-ए-अमल दिया गया है। और मैं आपके सामने 2018 का लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला रखने जा रहा हूँ जिसमें डिले था लिस्ट जमा करवाने में और उसको कंडोन किया था, उसको अदालत की जानिब से उस डिले को ख़त्म किया गया था और इजाज़त दी गई थी कि आप लिस्ट जमा करवा सकते हैं, या आपकी लिस्ट जमा नहीं भी थी और आपका नाम स्किप हो गया और अब वक्त गुज़र चुका है तो वक्त के बाद भी आप मखसूस नशिस्तों के लिए एलिजिबल हैं। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उस बुनियाद पर जो अब मामला पेशावर हाई कोर्ट जा रहा है, पेशावर हाई कोर्ट में जो फ़ैसला आएगा और पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जो मुमकिन फ़ैसला हो सकता है, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर हाई कोर्ट जा रही है। आज एक दरख्वास्त दायर हुई है पहले से एक ज़ेर इल्तवा केस में और उस केस को वापस लिया गया है नया केस करने के लिए। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो ये फ़ैसला सामने आया है, चूँकि हमें उस दिन ही नज़र आ गया था जब इलेक्शन कमीशन का और फिर उसके बाद मुअज़्ज़ज़ अदालतों का फ़ैसला आया था बल्ले के निशान से मुतल्लिक, और सियासी जमात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात उनसे इंतखाबी निशान वापस लिया गया था, तो नज़र आ गया था कि ये इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं ये हमें बहुत दूर तक भुगतना पड़ेंगे और वो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक हो। अब इनके दो मकासद हो सकते हैं, एक तो सेनेट का इंतखाब है, हर सूरत ये सेनेट में अपनी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इनके पास लोग हों और सेनेट में मेजॉरिटी इनके पास हो, या ये 2/3 मेजॉरिटी चाहते हैं। 2/3 मेजॉरिटी किस मकसद के लिए? को आइन में तरमीम करना चाह रहे हैं। जो पैसे पहले हमने देखा कानून साजी होती रही PDM के दौर में, क्या उसी तरह की कोई अब आइन साजी होने लगी है? कुछ भी बईद नहीं है और कुछ भी आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ऐसा नहीं होगा और इस हद तक नहीं जाएगा। जिस तरीके से उनको खामोश एक मुआवनत दी जा रही है, मैं समझता हूँ कि वो आइन में जो बेसिक तरमीम है जो वो बेहतर समझते हैं पाकिस्तान के लिए और अपने लिए, वो उसको तरमीम करेंगे। बैरिस्टर असद रहीम की जानिब से इंतखाबी निगरान इदारे के फ़ैसले को, जो इंतखाबात की निगरानी करने वाला इदारा है इलेक्शन कमीशन, उसके फ़ैसले को कानून और बुनियादी अक्ल से आरी करार दे दिया है। बैरिस्टर असद रहीम ने सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने साबका फ़ैसलों की तरह अपनी पोजीशन बरकरार रखी है जिसने पाकिस्तानी अवाम को हक़ राय दही से महरूम कर दिया है। बैरिस्टर असद रहीम का कहना था कि एक पार्टी को मखसूस नशिस्तों से महरूम रखने की मंतक सिर्फ उस वक्त तक बरकरार रहती है जब उसी तरतीब में इलेक्शन कमीशन आज़ादाना तौर पर बकिया नशिस्तों को मुनासिब नुमाइंदगी की आड़ में छोटी जमातों को तकसीम करता है। अब डॉन न्यूज़ से जुड़ी एक सहाफ़ी और बैरिस्टर रिदा, उनकी जानिब से बड़ी अहम तफसीलात उन्होंने डिटेल इस फ़ैसले के बारे में लिखा है, अपने डॉन न्यूज़ में भी लिखा है और उन्होंने ट्विटर के ऊपर भी लिखा है। उन्होंने 2-3 चीज़ें, और जो लाहौर हाई कोर्ट का 2018 का फ़ैसला है उसका हवाला भी बैरिस्टर रिदा की जानिब से दिया गया है, रिदा हुसैन। इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले की बाकायदा तौर पर मजम्मत करते हुए बैरिस्टर रिदा हुसैन ने कहा कि इंतखाबी निगरान इदारे के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों को दूसरी जमातों में तकसीम करना मुकम्मल तौर पर गैर आइनी है। उन्होंने कहा कि यह इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि दीगर सियासी जमातों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों पर दावा करने की कोशिश की और फिर उनको उनका दावा मंजूर भी हुआ और उनको नशिस्तें देने का भी बाकायदा तौर पर हुक्मनामा जारी हो गया। उन्होंने कहा कि यह इंतहाई बदकिस्मती है कि दीगर सियासी जमातें दरख्वास्तें लेकर गईं और उन्होंने दरख्वास्तें दायर की। उन्होंने कहा कि आइन का आर्टिकल 51 वाज़े तौर पर कहता है कि मखसूस नशिस्तों के अरकान का इंतखाब मुतनासिब नुमाइंदगी के निज़ाम के ज़रिए किया जाता है, जो कि कौमी असम्बली में किसी सियासी जमात की हासिल करदा जनरल नशिस्तों की तादाद की बुनियाद पर होता है। जब वो अपनी मुतनासिब नुमाइंदगी से अपना हिस्सा ले चुके हैं तो अब किस कानून और आइन के तहत उनको मज़ीद हिस्सा दिया जा रहा है? अब मैं आगे आपके सामने खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल रखूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप नहीं देंगे तो उनकी जनरल नशिस्तों से जो मखसूस नशिस्तें वो ज़्यादा होंगी। कोई इस हद तक भी जा सकता है। एक होती है मुतनासिब नुमाइंदगी, अगर एक जमात की एक जनरल नशिस्त पर वो जीती है और 3 उसको आप मखसूस नशिस्तें दे रहे हैं तो फिर आइन और कानून कहाँ खड़ा है और फिर पेशावर हाई कोर्ट या कोई भी मुअज़्ज़ज़ अदालत हो वो क्या फ़ैसला देगी? बैरिस्टर रिदा हुसैन ने कहा कि मखसूस नशिस्तें एक सियासी जमात का आइनी हक़ है और दूसरी जमातों को मुंतकिल नहीं की जा सकती। उन्होंने यहाँ उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन की पोजीशन बहुत कमज़ोर है कि वो सिर्फ सियासी जमातें जो जीतने वाली नशिस्तों के ज़रिए नुमाइंदगी रखती हैं मखसूस नशिस्तों की हकदार हैं।
انہوں نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ آئین میں کہا گیا ہے کہ آزاد امیدوار جو اپنے نام گزٹ میں شائع ہونے کے 3 دن کے اندر کسی سیاسی جماعت میں شامل ہوتے ہیں ان کو ان مخصوص نشستوں کا حساب کتاب کرتے وقت شامل کیا جائے گا۔ جب آزاد امیدواروں کو شامل کیا جا سکتا ہے، اور آئین کی آرٹیکل 51 میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ جو گزٹ میں نوٹیفیکیشن کامیابی کا جاری ہوگا اور آزاد امیدوار 3 دن کے اندر کسی سیاسی جماعت میں شامل ہو جائیں گے، تو وہ سیاسی جماعت ان آزاد امیدواروں کی بنیاد پر بھی جب اس کی مخصوص نشستوں کا کوٹا بنے گا، تو جو متناسب نمائندگی کا ایک پرنسپل ہے اس کے تحت آزاد امیدواروں کو بھی اس جماعت کا ممبر گنا جائے گا۔ وہ یہ نہیں ہے کہ صرف جو اس جماعت کے نشان پر الیکشن لڑے ہیں صرف انہی کی بنیاد پر دیا جائے گا جو مخصوص نشستیں، نہیں، بلکہ آئین کا آرٹیکل 51 کہتا ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ امیدوار وہ کسی جماعت میں ودن 3 days شامل ہو گئے ہیں تو ان کو بھی ان کی وہی کیٹیگری ہوگی جو ایک اس نشان پہ جیت کے آیا ہے، اس کی بھی وہی آگے اس کے بھی جو رائٹس ہیں یا مخصوص نشستوں کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ آزاد امیدواروں نے انتخابات کے بعد سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی اور 3 دن کے اندر شمولیت اختیار کی۔ تاخیر کے حوالے سے کہ جی آپ نے لسٹ دیر سے جمع کروائی ہے، وہ کہتی ہیں کہ 2018 کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے جس میں مخصوص نشستوں کے لیے پارٹی فہرستیں جمع کرانے میں 1 دن کی تاخیر کو معاف کیا گیا تھا اور کنڈونیشن آف ڈیلے کی درخواست کو منظور کیا گیا تھا۔ بیرسٹر رضا نے کہا کہ اس فیصلے کی ایک وجہ یہ تھی کہ مخصوص نشستوں کے لیے پارٹی کی فہرستیں جمع نہ کرانے کے لیے قانون میں کوئی واضح سزا نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے جمہوریت کو نقصان پہنچاتے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات پی ٹی آئی کا انتخابی نشان چھیننے کا براہ راست نتیجہ ہے۔ یہ جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، جو ان سے انتخابی نشان چھینا گیا تھا، یہ اسی کے نتائج ہیں۔ بیرسٹر رضا حسین کے مطابق پہلی یہ غیر متناسب جرمانہ عائد کرنے کے بعد الیکشن کمیشن نے اب ایک اور مضحکہ خیز حکم کے ذریعے سنی اتحاد کونسل جس میں پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار شامل ہیں ان کی مخصوص نشستوں کا حصہ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ عبدالمعیز جعفری ایڈوکیٹ کی جانب سے کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے ایک پارٹی کو اس کے آئینی حقوق سے محروم کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کی توقع بہت زیادہ تھی، تاہم پی ٹی آئی نے تکنیکی کھیل کھیل کر اور خود کو سنی اتحاد کونسل میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ایسا ہونے دیا، جبکہ حقیقت میں انہیں اپنی جگہ پر ڈٹ جانا چاہیے تھا اور پی ٹی آئی کے حق کے طور پر مخصوص نشستوں کا دعویٰ کرنا چاہیے تھا، جو میرے خیال میں پاسبل نہیں تھا۔ ان کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف نے پہلے اس کے اوپر کام بھی کیا تھا کہ ہم ڈائریکٹ عدالتوں میں جائیں اور ہم عدالتوں میں جا کے وہاں جا کے بطور آزاد امیدوار ہم اپنا حصہ لیں، تو چونکہ اس کی گنجائش جہاں آپ جانتے ہیں کہ بہانا چاہیے، آئین اور قانون کی پروویژن چاہیے، تو اس کے لیے چونکہ پہلے کوئی پروویژن موجود نہیں تھی تو یہ معاملہ پھر ان کے گلے پڑ جانا تھا۔ اب انہوں نے جو جیسے رضا حسین کی جانب سے، بیرسٹر رضا حسین کی جانب سے کہا گیا ہے وہ بالکل واضح ہے۔ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ سامنے رکھا ہے وہ بڑا اہم ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں جو درخواست کو منظور کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ جو پولیٹیکل پارٹیز اینڈ دو سیٹس وچ کم ان دی انٹائٹلمنٹ آف اینی پارٹی آر ناٹ ٹرانسفریبل، کہ جو کسی سیاسی جماعت کے حصے میں یا کسی سیاسی جماعت کا حق ہوتی ہیں وہ سیٹیں ٹرانسفریبل نہیں ہیں، آپ کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ تو لاہور ہائی کورٹ کے 2018 کا جو کی ججمنٹ ہے اس کی خلاف ورزی میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے، جو ٹرانسفر کی جا رہی ہیں اور لوگوں کو سیٹیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ اس طرح کا کوئی فیصلہ اٹ از آلسو فرام aforesaid provisions of law that the reserved seats have been allocated proportionately according to the seats obtained in general elections by the political parties، کہ جو ان کی متناسب جو ایک نمائندگی ہے اس کے مطابق ان کو دی جائیں گی جو انہوں نے جنرل نشستیں حاصل کی ہوں گی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے۔ ایٹ دو سیٹس وچ کم ان دی انٹائٹلمنٹ آف اینی پارٹی آر ناٹ ٹرانسفریبل، کہ جو سیٹیں کسی کے حق میں آتی ہیں وہ کسی اور کو ٹرانسفر نہیں ہو سکتی۔ Therefore mere delay of 1 day cannot be considered a sufficient ground to deprive the present petitioner to include their name in the list of eligible candidates، کہ صرف 1 دن کے ڈیلے سے یا صرف ڈیلے سے لسٹ جمع کروانا یہ اس بات کے لیے سفیشینٹ گراؤنڈ نہیں ہے کہ آپ اس بنیاد پر کسی کا حق جو ہے اور اس کا نام آپ ایکسکلیوڈ کر دیں اور آپ اس کا نام انکلوڈ نہ کریں جو ایلیجیبل کینڈیڈیٹس ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اگر کوئی حقدار ہے مخصوص نشستوں کا اپنی جنرل نشستوں کی بنیاد پر تو آپ نہ اس کی کسی کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کا نام نکال سکتے ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ ڈیلے ہو گیا۔
ڈیلے ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اتنی بڑی سزا دے دیں. آگے ایون ادروائز دیر آر نو پینل کانسیکوینسز آف نان سبمیشن آف دی پارٹی لسٹ فار ریزرو سیٹس. انہوں نے کہا کوئی ایسی سزا قانون میں لکھی ہوئی نہیں ہے کہ اگر آپ وہ ود ان ٹائم پارٹی لسٹ جمع نہیں کرواتے تو آپ ان کو کوئی سزا دے سکتے ہیں. دیر از نو even otherwise there are no penal and consequences of non-submission of the party list for reserved seats. Hence this deficiency alone, کہ صرف یہی ایک deficiency کہ انہوں نے لسٹ جمع نہیں کروائی, which occurred on account of late issuance of party list by a party due to unavoidable circumstances, کہ کچھ حالات ایسے تھے جس کی بنیاد پر انہوں نے جو لسٹ ہے وہ دیر سے جمع کروائی ہے. unavoidable circumstances تھے, اور صرف یہی ایک ground does not cause any prejudice to any other candidate, and on the other hand non-acceptance of the list it will not be beneficial to any other party, کہ اگر کسی ایک سیاسی جماعت نے لسٹ جمع نہیں کروائی تو کوئی اور اس کا بینیفیشری نہیں ہو سکتا, کسی اور کو اس کا فائدہ نہیں دیا جا سکتا. یہ لاہور ہائی کورٹ کا 2018 کی ججمنٹ ہے جس کو کوٹ کیا ہے بیرسٹر رضا حسین نے اپنے آرٹیکل میں ڈان نیوز کے, اور ان کی جانب سے یہ تفصیلات دی گئی ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ نہ تو یہ ٹرانسفریبل ہیں اور نہ ہی میئر ڈیلے کی وجہ سے یہ کوئی سفیشینٹ گراؤنڈ ہے کہ اس کی بنیاد پر آپ کسی سے مخصوص نشستیں لے سکتے ہیں. اور قانون یہ آئین بڑا واضح ہے, آرٹیکل 51, کہ اگر آپ 3 دن کے اندر اندر کسی سیاسی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں تو وہ جو آزاد امیدوار ہیں وہ بھی ایلیجیبل ہو جاتے ہیں مخصوص نشستوں کے, اور اس وجہ سے ان کی بنیاد پر آپ ان سے ان کا حق نہیں چھین سکتے. اب صحافی جو مقامی صحافی ہیں پشاور کے, ان کی جانب سے بڑے دلچسپ پورے پاکستان میں جو نشستیں ملیں گی, مخصوص نشستیں باقی سیاسی جماعتوں کو, ان سے پہلے میں آپ کو خیبر پختونخوا کا بتا دوں کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے آپ ثمرات دیکھیں. خیبر پختونخوا میں 17 سیٹیں جیتنے والی جماعت کو 26 مخصوص نشستیں ملیں گی. جس نے صرف 17 سیٹیں جیتی ہیں نا, ٹوٹل اپوزیشن 17 سیٹوں پر مشتمل ہے, ان کو 17 سیٹوں والوں کو 26 مخصوص نشستیں ملیں گی. 17 سیٹوں والوں کو 26 مخصوص نشستیں ملیں گی, آپ اندازہ لگائیں. آگے سنیے, اس میں 6 سیٹیں جیتنے والی جمعیت علماء اسلام فے کو 10 مخصوص نشستیں ملیں گی. صرف 6 سیٹیں جیتنے والی کو 10 مخصوص نشستیں ملیں گی. 6 نشستیں جیتنے والی نون لیگ کو 9 مخصوص نشستیں ملیں گی. 4 سیٹوں والی پیپلز پارٹی کو 6 مخصوص نشستیں ملیں گی. آپ اندازہ لگائیں ہمارے ملک کے کیا حالات ہیں اور کس طریقے سے ہمارے جو نظام ہے اس کو چلایا جا رہا ہے. اب اس میں جو تعداد باقی پنجاب کی حد تک اگر میں آپ کو بتاؤں تو 14 اضافی سیٹیں ملیں گی. 54 مخصوص نشستوں سے محروم ہو گئی ہے. قومی اسمبلی کی 23 اور صوبائی اسمبلیوں کی 54 مخصوص نشستوں سے پی ٹی آئی کو محروم کیا گیا ہے. اب مسلم لیگ نون کو قومی اسمبلی میں خواتین اور اقلیتوں کی مزید 24 اضافی نشستیں ملیں گی. پیپلز پارٹی کو قومی اسمبلی میں 3 اور صوبائی اسمبلیوں میں 7 اضافی نشستیں ملیں گی, جبکہ جے یو آئی کی 6 نشستیں متوقع ہیں. خیبر پختونخوا میں 21 مخصوص نشستیں خالی تھیں. مسلم لیگ نون اور جے یو آئی ایف کو وہاں خواتین اور اقلیتوں کی 9 جبکہ پیپلز پارٹی کو 1 نشست ملنے کا امکان ہے. اور پنجاب میں مسلم لیگ نون کو 24 اضافی نشستیں ملیں گی مخصوص, اور 2 مسلم لیگ پیپلز پارٹی کو ملیں گی, اور 1 مسلم لیگ کاف کو اور 1 آئی پی پی کو ملے گی. یہ ہمارے یہ اس فیصلے کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے پہلے ایک درخواست دائر کی ہوئی تھی مخصوص نشستوں کے حوالے سے بطور پی ٹی آئی آزاد امیدوار, وہ آج واپس لینے کی درخواست دائر کر دی ہے, اور عدالت کو گزارش کی ہے کہ ہم چونکہ اب نیا فیصلہ آ گیا, ہم نے اس کو چیلنج کرنا ہے, ہم پہلا کیس واپس لینا چاہتے ہیں اور نیا کیس دائر کرنا چاہتے ہیں. جو اس سے مراد ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پشاور ہائی کورٹ میں رجوع کرنے جا رہی ہے, چونکہ سب سے زیادہ قومی اسمبلی اور پشاور ہائی کورٹ میں نقصان ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کو, اور پھر پنجاب میں. اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے, وہ پشاور ہائی کورٹ جا رہی ہے. جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.